آج بہت ہی قابل مذمت دن ہے اور اس کی تمام کی تمام ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری پر جاتی ہے وزیر سندھ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے تقریباً 2 ہفتے سے پہلے یہ آرڈر دیا تھا کہ ایکسپیرینس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جن کا بچی کو ایگزامینیشن کرنے کا تجربہ ہو، بچوں کے ساتھ تجربہ ہو، ان کو بچوں کو ایگزامن کرنے پہ تعینات کیا جائے ان کیس میں جو وکٹم ہے اس کی مینٹل ایویلویشن کے لیے، سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک ایویلویشن کے لیے۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ڈاکٹر، آپ سب ان کا نام جانتے ہیں، میں میڈیا کے سامنے ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کا بیہیویئر، ان کی باتیں، ان کے وسوسے، اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، ود ریٹن پروف کہہ رہا ہوں، ان کے میسیجز میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے تک جو الزام وہ عدالت پہ آج مہدی صاحب پہ یا ان کی توسط سے کسی پہ لگا رہی ہیں، وہ تمام الزام انہوں نے ملزم پہ لگائے، ملزم کے گھر والوں پہ لگائے۔ وہ تمام میسیجز ہمارے پاس ہیں۔ کل ہفتے کے روز محترمہ نے ایک طریقے سے زبردستی مہدی صاحب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، جب وہ نہیں گھس سکیں تو سامنے ان کے لا سے گھر میں گھسیں، اس کی CCTV فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی۔ اس کے بعد وہ میری ذاتی رہائش پہ آئیں، انہوں نے وہاں آنے کی کوشش کی، میں نے اس کی ویڈیو پر بنائی گیٹ کے اوپر سے، اس کی بھی میں نے ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو بھیج دی۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ محترمہ اپنی کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے زیر علاج رہی ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، مگر جو سینکٹی ہے، جو انٹیگریٹی ایگزامینیشن کی، وہ برباد ہو چکی تھی، اور ایسی باتیں کی گئیں جو کہ عقل ہماری بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا کیس ضرور ہے کہ بچی کے ساتھ اغوا ہوا، بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی، بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا، بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے، اسے کو دھول کے پلایا ہے اور اب امریکہ سے ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے اور جو رپورٹ میں نے خود آ کے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے، اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن دیے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے، وہ تمام طرح اگر آپ اندر فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری رہے، مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ، ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت ہے، سائیکالوجی کے شعبے کی عزت ہے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم چاہتے کہ سنجیدہ گفتگو ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے کرنے، ہم نے کوئی ایزی ون یا چیپ ون کے لیے کام نہیں کرنا۔ اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے کمپلینٹ جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی، اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ایک انکوائری لانچ ہو گئی، تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے تھا، آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے تھا، اور کوئی رپورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ درخواست کرتے کہ جی ایک پراپر سینئرس کا میڈیکل بورڈ بنے گا، اور یہ 2 ہفتے ضائع ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، آپ نے خاتون کا بیہیویئر عدالت میں دیکھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی، اور اس کا اثر ان پہ کیا پڑا ہوگا۔ آپ نے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی، مجھے بتائیے اگر دونوں ڈاکٹرز آج رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے افسر پیچھے بیٹھے کیا کر رہے تھے، اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے جب تک میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے، یہ کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں، یہ سامنے آ کے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے، ڈرے بیٹھے ہوئے۔ انفارچونیٹلی ان خاتون کو آج کورٹ میں سب نے دیکھا تماشا، اور مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ باہر نکلنے کے بعد اس خاتون کا تمام میڈیا نے انٹرویو لیا ہے، اور شاید وہ میڈیا نشر بھی کرے، اور جو بات آپ ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کسی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، اور اب آپ ان کے انٹرویوز اگر نشر کریں گے اور ایک بحث اٹھے گا، اس پہ ان کے صحت کے منفی اثرات ہوں گے، پازیٹیو اثرات نہیں ہیں۔ میں تو ابھی اس انٹرویو میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے تھرو ڈاکٹر صاحبہ کا نام تک نہیں لیا تاکہ ان کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، بٹ آج تو میں دوپہر کو میڈیا کا بھی امتحان دیکھوں گا کہ وہ ویوز کے لیے کس کس کے انٹرویو چلائے گا اور کیا کیا چلائے گا اس کے بارے میں، اور ان میں اس ڈاکٹر کا تماشا بن جائے گا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے کے اندر۔ اس کیس میں تو کوئی نہیں ہے، ہمیں اور ڈاکٹرز مل جائیں گے، ہم ایگزامینیشن کر لیں گے، ہم آگے چل جائیں گے،
یہ بڑا افسوسناک واقعہ جس طرح سے ایک کیئرلیس طریقے سے کنڈیمیبل طریقے سے ہیلتھ سیکرٹری صاحب نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مینیج کیا ہے، اس کو ہینڈل کیا ہے. جس طرح کے لوگ دوسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہم نے نہ ان کی رپورٹ پر سوال اٹھایا، نہ ہمیں پتہ ان کی رپورٹ میں کیا ہے، نہ ہم نے کوشچن کیا، بیکاز فار اے پروفیشنل دا وے شی ایکٹڈ. ہو سکتا ہے ان کی رپورٹ میں کل کو ہمارے خلاف بات لکھی ہو، اور انہوں نے آگے واضح کیا کہ جی نہ مجھے کوئی تھریٹنگ انوائرمنٹ انہوں نے رپورٹ کو بتایا، مجھ سے سب نے کوآپریٹ کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی رپورٹ خلاف ہے تو پھر سب کو تھریٹ جائے گی نا جی، کسی ایک کو تو نہیں جائے گی. بٹ خیر یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب پہ بہت دنوں سے شاید ان کو نہیں ویوز مل رہے تھے، آج وہ